اللهم صل على صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة نہ کرنا کوئی مسئلہ چیک کرو نا مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك یا ارحم الراحمین. یہ اب اور دعائیں کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ
جب بھی کھانا کھائیں گے بسم اللہ پڑھیں گے. صرف بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو شیطان کیا کرے گا؟ ہاتھ کھینچ لے گا، بھاگ جائے گا. نہیں پڑھیں گے تو کیا کرے گا شیطان بھی کھانا کھائے گا، اور ہم بھی شیطان کے ساتھی ہیں. شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہے، وہ گندے ہاتھ لگا رہا ہے تو ہم بھی گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی کام غلط ہوتے ہیں. شیطان کے ساتھ ہمارے سارے رابطے ہوتے ہیں. اس لیے ہر جگہ دعا بتائی گئی ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں تو فوراً وہ ایک راستہ بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے. شیطان نظر تو نہیں آتا نا، غائب راستہ بن جاتا ہے، اس کے وہ رک جاتا ہے، اس کو فرشتے روک دیتے ہیں، اس کے راستہ ریڈ زون ایریا بن جاتا ہے، کھانے کے گرد دائرہ بن جاتا ہے. ایک خیالی پلاؤ سمجھو گے، بچوں کو سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. تو دائرہ سا بن جاتا ہے، کھانے کے وہ قریب نہیں آ سکتا. جب آپ کبھی بھول جائیں تو کیا کریں گے پھر؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ فوراً پڑھنا ہے. پہلے تو بھولنا نہیں چاہیے. کیوں بسم اللہ نہیں پڑھی؟ تو کھانا کھا رہا ہے آپ کے ساتھ شیطان بھی. بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا نا، یار چاول تو نہیں کم ہو رہے ہیں، ویسے برکت تو ختم ہو رہی ہوتی ہے ویسے، ٹھیک ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا چاول کم ہو رہے ہیں، لیکن کھا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا ہے وہ سچ بات ہے. چاول ادھر ادھر تو ہوتے ہوں گے نا، جو بھی ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو وہ سچ بات ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھا رہا یا نہیں کھا رہا. ایک صحابی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان شامل ہو گیا اس کو ساتھ، اور جب فوراً یاد آیا نا اس نے بسم اللہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوڑے مسکرائے کہ وہ کیا کیا، شیطان کھا رہا تھا پہلے، جب بسم اللہ پڑھتے ہیں بعد میں تو وہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے اس نے اس کو اسی کے اندر الٹی کر دیتا ہے. الٹی اس کے اندر کرتا ہے، ادھر بھی کرتا ہے، بہرحال الٹی کر دیتا ہے. وہ سمجھ آئی نہیں کہ نکال. لہٰذا شروع میں بسم اللہ پڑھنی بڑی ضروری ہے. ہاتھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. صرف بسم اللہ بھی پڑھ لی، کپڑے اتاریں بسم اللہ پڑھیں، کوئی کپڑے پہنے بسم اللہ پڑھیں. الحمدللہ بھی دعائیں ہیں اس طرح. نہیں آتا کچھ بھی، دعائیں لمبی چوڑی نہیں آتی، بسم اللہ کو آپ ہر جگہ پڑھیں گے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. باتھ روم جانے سے پہلے اندر جا کے کیا ہوں گے؟ خاموش. باتھ روم کے اندر کیا کریں؟ بولنا منع ہے، سخت بولنے کا نہیں. وہاں پہ کچھ بھی دعائیں شائیں تو پڑھنی نہیں ہے، ویسے بھی کچھ بھی نہیں بولنا، بات چیت بھی نہیں کرنی. بہت ایمرجنسی ہے تو ٹک ٹک دروازہ شادہ، برتن بجائیں، بالٹی بجائیں، مگا شگا بجائیں، لوٹا چھوٹا، ٹھیک ہے جی. عادت نہ بنائیں اب بولنے کی. چھوٹے بول بھی دیں تو کوئی اتنا جرم نہیں ہے، ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بڑے بولیں گے تو بہت سخت گناہ ہے، چھوٹوں کو بھی منع کرنا ہے. بولنا نہیں ہے. کیوں؟ کپڑے اترے ہوئے تو بولنا نہیں ہوتا. فرشتے بدوائیں لکھتے ہیں، فرشتے ہٹ جاتے ہیں دائیں بائیں سے. واپس آئیں گے تو کہیں گے یہ تو ستر کھلا ہوا ہے، ننگا ہے، بول رہا ہے. تو وہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں. جب بندہ کپڑے اتارتا ہے نا تو پھر فرشتے ہٹ جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ حیا شرم کرتے ہیں وہ. ایک تو یہ ہو گئی. کھانے کے بعد کی کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ 3 دعائیں ہوں گی کھانے سے پہلے درمیان. اسی طرح بہت سی دعائیں. آپ مسجد آتے ہیں تو دعا پڑھیں گے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پھر اللہم افتح لی، ادھر ہو جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول. مسجد میں کیا ہیں؟ رحمت کے دروازے ہیں. آتا ہے نا بندہ مسجد میں تو پھر شور کرے گا، مستیاں کرے گا، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے نہیں ہوں گے. وہ شیطان کا کام کر رہا ہے. وہ کس کا کام کر رہا ہے؟ جو آرام نماز پڑھ رہا ہے، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اور مستیاں نہیں کر رہا، باتیں نہیں کر رہا، وہ تو رحمت کے مزے لوٹ رہا ہے. اس کو فرشتے دعائیں دے رہے ہیں، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے، نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اٹھ کے جاتا نہیں ہے تو جو فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. لیکن مستیاں کر رہا ہے، شیطانیاں کر رہا ہے،
پھر وہ جو کچھ پڑا شڑا بھی ہوگا نا وہ بھی ضائع ہو جائے گا، کہیں گے یہ تو شیطان ہے، شیطان کا ساتھی نہیں بننا، ثواب کمانے والا۔ اس لیے اللہ سے دعا کہ میں اللہم افتح لی ابوابہ، اللہم افتح لی ابوابہ رحمتک۔ اسی طرح پاؤں کون سا رکھیں گے مسجد میں؟ رائٹ، کیونکہ مسجد اچھی جگہ ہے نا، نہیں جگہ اچھی جگہ ہے نا، اعلیٰ جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے، تو دائیں طرف ہر اچھا کام، ثواب کا کام، بہترین کام دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، وہ جب کرتے ہیں تو دائیں طرف سے۔ کپڑے پہنتے ہیں تو پہننا ایک اچھی بات ہے نا، جسم کو ڈھانکنا، ننگا ہو تو اچھی بات ہوتی، بری بات، بے شرمی والی بات۔ کپڑے پہننے ہیں تو دائیں طرف سے پہننے، اتارنے ہیں تو لیفٹ، پہلے لیفٹ۔ یہ کپڑے اب اسکول کے پہنتے ہیں، روزانہ پہنتے ہیں، اس کا کیا خیال کرنا ہے؟ لیفٹ طرف سے، ایسے نہیں اٹھا کے سارے اتار دیتے ہیں قمیض، نہ، لیفٹ بازو نکالیں پھر رائٹ نکالیں، پھر آپ آرام سے قمیض الٹی نہ کریں، بالکل قمیض الٹی کر کے سیدھی کر کے رکھیں۔ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، اپنے کپڑوں کو خود ہینگر میں لگائیں، یونیفارم کو بھی لگائیں، اور مسجد کے بھی یونیفارم بنائیں، آپ اسپیشل کپڑے بنائیں۔ آواز مکھا وہ کھانا کوئی ادھر آرام سے کھا کے دیا، اچھا ادھر آرام سے، شاباش۔ ہینگر سے یونیفارم نکالیں، آرام سے پہنیں، اور پھر وہاں پہ دوسرے کپڑے رکھ دیں۔ اسکول کے ہوں، مدرسے کے بھی ترتیب بنائیں، یونیفارم ہو، مسجد کا بھی ادب ہونی چاہیے۔ دعائیں یاد کریں، صبح اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ساتھ۔ دعائیں ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ سب کی زبان پہ یہ دعا ہو، صبح جب بھی اٹھیں، ماں باپ بھی یہ دعا پڑھیں، آپ لوگوں کے اٹھتے سار یہ زبان پہ ہونی چاہیے دعا۔ بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ پھر اس کے بعد جب بندہ اٹھتا ہے تو آنکھوں کو ہلکا ہلکا اس طرح چھوٹی انگلی سے ملیں، آنکھوں کے اندر گند بند ہوتا نکالیں، ٹھیک ہے، گند سے نکالیں، اس سے یہ بھی ہوتا ہے آنکھیں تھوڑی فریش، بندہ تھوڑا تھوڑا فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے، جاگنے کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کسی کو پکڑ کے اٹھانا مناسب نہیں ہے، کوئی اٹھانے والے بھی ہے اس کو بولیں انسانوں کی طرح پیار سے اٹھائیں، بچوں کو، دوسرے بھائی، ایک چھوٹے بھائی کو اٹھایا تو پیار سے اٹھائے، زبردستی نہیں، پکڑ کے نہیں، آرام سے اٹھانا چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ آنکھوں کے ملیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک دم اٹھنا بھی نہیں ہے، آرام سے نارمل اٹھنا ہے، ایک بازو کیا، پھر دوسرا، پھر دایاں ہاتھ، بایاں ٹانگ، بائیں وغیرہ، آرام سے اٹھ کے پھر آپ وضو کرنے کی کوشش کریں، کیا کریں، وضو کرنے کی کوشش کریں۔ فجر کے لیے ماں باپ کو بولیں اٹھائیں، تہجد کے لیے اٹھائیں، فجر کے لیے، اسکولوں سے پہلے نماز کی بھی عادی بنائیں، نماز کے لیے اٹھائیں بچوں کو۔ پھر سورج کی بھی دعائیں ہیں، گھر میں جو ہے کھانے کی آپ کو پتہ لگ گئی، کھانا ہو، ناشتہ ہو، جو بھی اس کی دعا، یہی ساری دعائیں یہی ہیں، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ۔ اسی طرح دودھ پینے کی بھی، چائے پینی ہو، دودھ پینا ہو تو اس کی بھی اللہم بارک لنا فیہ، یہ دعا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ دعا کس کی ہے؟ دودھ وغیرہ پینا ہو، چائے شائے پینے ہو، کیونکہ سارا کچھ پانی ہے آج کل، دودھ ہو، چائے ہو، اس کے لیے دعا ہے۔ اسی طرح بندہ اٹھ کے پھر باتھ روم جاتا ہے، دعا آپ کو یاد کرا دی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث بھی پڑھ سکتے ہیں، خبث بھی، من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنات، جو گندے جنات ہیں یا چڑیلے شیڑے ہیں، ان سے میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں آپ کی،
کیونکہ باتھ روموں میں گندی جگہ میں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، نظر تو نہیں آتی نا. دعا پڑھیں گے آپ لوگ ان سے حفاظت کے لیے، پناہ مانگنی اللہ کی. پھر باہر نکل کے پڑھیں گے غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا اب کون سا رکھنا ہے پاؤں؟ مسجد میں کون سا رکھا تھا ہم نے پہلے؟ رائٹ رکھا تھا. باہر جاتے وقت لیفٹ رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک. ٹھیک ہے، میں اللہ اب تھوڑا سا ٹائم نکال کے آگے مسجد میں میرے لیے رحمت، ثواب، درجات بلندی ہو. باہر جاتا ہوں اب کوئی نہ کام کروں گا دنیا کے، فضل دے دے، اپنا رزق دے دے. ہر جگہ دعائیں ہیں. اسی طرح ہم نے دعا کی تھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر نکل کے کیا پڑھیں گے؟ ذرا کھڑا ہو جائے. غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. یہ دعا کون سا پاؤں رکھیں؟ ایک بار توجہ. اندر ہم نے کون سا رکھا تھا باتھ روم کے اندر جاتے وقت؟ بایاں والا، رائٹ لیفٹ، کیونکہ وہ اچھی جگہ نہیں ہے، یعنی مناسب جگہ نہیں ہے وہاں پہ، زیادہ دیر ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے. باہر آ کے اندر جاتے وقت باتھ روم میں بایاں لیفٹ والا، اور باہر نکلتے وقت رائٹ سیدھا پاؤں رکھنا ہے. پھر غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اسی طرح یہ ساری دعائیں پڑھنی ہے روزانہ. یہ تھوڑی تھوڑی معمولات میں دعائیں اس سب کو آنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آڈیو وغیرہ آپ کو گھر میں بھی ملتا ہے، سنا کریں، آپ کو فائدہ ہوگا. روزانہ کی معمول میں زندگی میں لائیں. سمجھ آئی نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.